دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کی خدمت میں یوسف جان کا آداب پہنچے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کلام مقدس کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں پرانا عہد نامہ اور نئے عہد نامے کی تصدیق اس طرح ہوتی ہے کہ خداوند نے جو کلام اپنے بندوں کے وسیلہ سے ہم تک پیش کیا وہ آج بھی اتنی ہی قدر رکھتا ہے۔ خداوند کا پلان، it is very important to know that plan of God reveals to part of God. The plan of God is revealing itself, which is a part of God, and it is given to us into a 66 books اور جو کہ 66 بک پر مشتمل ہے۔ 39 جو ہیں وہ ہیں پرانے عہد نامے کے مطابق کتابیں، اور اس کے بعد 27 جو بکس ہیں وہ ہیں نئے عہد نامے کے مطابق۔ So your vision statement tells you first of all yourself. جو کہ ہماری ویژنز ہیں اور ہماری سٹیٹمنٹ ہیں، ان بکس کو پڑھنے کے بعد وہ ہمیں خود ہی سکھاتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے first of all, and then it tells to other and then explains to other. جب ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہمارے جسم کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے یا ہمارے رشتہ داروں کے لیے کس طرح یہ واجب اور حقیقت ہے، اور ڈفرینٹ پلان جو خدا کے ہیں، دا پارٹ آف گاڈز پلان، وہ ہم پہ کس طرح ریویل ہوئے ہیں، اور اس طرح خدا ریوائول ہمیشہ ہر دور میں حصہ بحصہ، طرح بطرح اور جگہ بجگہ تقسیم کرتا گیا۔ Then God revives, bring revivals to those people who was scattered. تو آج جو ہم بیسکلی دیکھیں گے وہ دیکھیں گے پرانا عہد نامہ ہم پڑھ رہے ہیں جس میں 39 بکس ہیں، اور ان کو اس زمانے کے لوگ یا گزرے زمانے کے لوگ بدل جانے کی جو ہے وہ نام دیتے ہیں، یعنی یہ کہوں گا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کتاب مقدس بدل گئی ہے، چاہے نیا عہد نامہ ہو چاہے پرانا عہد نامہ ہو۔ اصل میں یہ کمزوری، افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ کمزوری جو ہے وہ بیسکلی یہودیوں کی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رومنز کی کتاب اس کا نئے عہد نامے میں ہے، 3 باب، اس میں لکھا ہے کہ یہودیوں کو فوقیت کیوں حاصل ہے؟ اس لیے حاصل ہے کہ ان کے پاس خداوند کا کلام آیا، یعنی یہ کہ خداوند نے انہیں کلام بخشا، ٹھیک ہے، آدم کو دیا، نوح کو دیا، ابراہیم کو دیا، اور پھر بیسکلی جو لکھا گیا نئے عہد نامے کے مطابق، پرانے عہد نامے کے مطابق، وہ موسیٰ سے۔ تو وہ پرانا عہد نامہ جو ہم دیکھتے ہیں پہلے 39 بکس، وہ پراپرلی یہودیوں کے وسیلہ سے، وساست سے دنیا تک پراپرلی نہیں پہنچا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لکھا ہے کہ چند ان میں سے بے وفا نکلے، لیکن چند نہیں میں کہوں گا بلکہ بہت سارے لوگ، میجورٹی جو ہے وہ بے وفا ہی نکلی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان 39 بک کو جسے وہ مانتے ہیں ان کی پراپرلی تصدیق نہیں کی گئی، ان کو
پھیلایا نہیں گیا، خداوند کے پلان کو صحیح طریقے سے پھیلایا نہیں گیا، اور وہ اپنی ہی ان غفلتوں کی وجہ سے یا عیش و آرام کی وجہ سے یا بڑائی کے پرائیڈ کی وجہ سے کہ ہمارے پاس خدا کا کلام ہے، یا دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر بہک جانے سے وہ خدا کی نظر سے گر گئے۔ اور گرنا ان کا واجب اس لیے ہوا، جو کہ رومنز کی کتاب میں ہی لکھتے ہیں، اس کے 11ویں باب میں، گرنا ان کا واجب اس لیے ہوا تاکہ ہم لوگ جو یہودیوں کی نسل میں سے شاید نہ ہوں، ہم نہیں جانتے، ان کا داخل ہونا واجب ہو جائے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم کی نسل کو جو ہے وہ مبارک کہا گیا، جس میں سے اسماعیل کی نسل بھی ہے۔ باتیں بہت ہیں اس طرح۔ مکاشفہ کی کتاب دیکھ لیں کہ 6 کی 6 کلیسیا کو، بلکہ 7 کلیسیا کو جو کہ یہودیوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ موجود ہیں، انہوں نے خداوند کے کلام کو اچھی طریقے سے نہیں پھیلایا۔ پہلی کلیسیا کو دیکھ لیں، شکایت خدا کو، دوسری کلیسیا دیکھ لیں، تیسری کلیسیا، مکاشفہ کی کتاب دیکھیں، وہ یہودیوں کے لیے، جو کے لیے جو ہے یہی کمزوریاں بتائی گئی ہیں کہ انہوں نے خداوند کا کلام جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں پھیلایا۔ اب آ جائیں آپ اس چارٹ پر جس پر کہ کہا جاتا ہے، اس کتاب پر، اس چارٹ کو ہم دیکھیں گے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بدل گئی ہے، حالانکہ یہ بدلی نہیں، ان کی ارینجمنٹ اور ان کی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ دور ہوئی ہے۔ خداوند نے بہت سے عہد کیے ہیں اور فرق جگہوں پر فرق لوگوں کے ساتھ عہد کیے ہیں، اور انہیں بیان کرنے میں یہودیوں کی کمزوری رہی ہے۔ پہلا آپ دیکھ لیں، آدم کے ساتھ جو عہد کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ میں تجھے نہیں ماروں گا، میں تجھے تباہ نہیں کروں گا، کاہن کے ساتھ کیا تھا، اور کاہن نے کیونکہ کہا تھا کہ میں جدھر جاؤں گا لوگ مجھے ماریں گے، تو خدا نے اسے وعدہ کیا تھا کہ لوگ تجھے نہیں ماریں گے، ٹھیک ہے، 7 بار اگر تو گناہ کرے تو نہیں ماریں گے، اور 7 سے اگر زیادہ بار گناہ کرے گا تو تجھے مار دیں گے۔ پیدائش کی کتاب میں موجود ہے۔ آدم کے ساتھ، پھر نوح کے ساتھ عہد کیا تھا کہ میں تباہ نہیں کروں گا دنیا کو، ٹھیک ہے، آدم کے ساتھ وعدہ یہ کیا تھا کہ میں انڈیویجول تجھے نہیں ماروں گا۔ نوح کے ساتھ عہد کیا تھا کہ میں پوری دنیا کو نہیں ماروں گا، ٹھیک ہے، اور پھر ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا کہ تو ایماندار ہے، میں تیری قوم کو بہت بڑھاؤں گا۔ تو عہد کی بات میں بتا رہا ہوں، کمٹمنٹس کی بات بتا رہا ہوں، کووننٹس کی بات بتا رہا ہوں۔ اور پھر آگے موسیٰ کے ساتھ یہ عہد ایک اور باندھا، خدا نے عہد باندھا کہ اگر یہ جو قانون میں تجھے دیکھتا ہوں انہیں لکھ، اور لکھنے کے بعد یہ اپنے لوگوں کو اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو بتا، اگر یہ اس قانون پر چلیں گے تو میں ان کو سزا نہیں دوں گا، اور اگر چلیں گے تو میں ان کو سزا نہیں دوں گا، اگر نہیں چلیں گے تو میں ان کو مار دوں گا۔ لہذا اس طرح چلتے خداوند، پھر داؤد دیکھ لیں، پھر سلیمان دیکھ لیں، پھر اس طرح نبیاء دیکھ لیں، سارے یسایہ نبی ہے، یرمیہ نبی ہے، ٹھیک ہے، اور جوب ہے، اور بہت سے حزقیل ہے، دانیل ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھیں گے ابھی چارٹ کے ذریعے کہ وہ بتایا گیا۔ اور پھر ایک اور عہد جو یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے خدا باپ نے ہم سے باندھا ہے، وہ یہی ہے کہ اگر تم میرے قانون پر چلو گے اور میرے حکموں کو مانو گے تو میں انسان کو تباہ نہیں کروں گا، بلکہ اس کے ساتھ آؤں گا، بیٹھوں گا اور شراکت کروں گا۔ لہذا جو یسوع کا عہد جس سے شروع ہوتا ہے وہ ہے جان دینے تک وفادار زندگی کا تاج پہنے گا۔ تو یہ عہد جو ہے وہ ہمارے درمیان میں خدا سے محبت رکھ دل و جان سے، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند پیار کر۔
ٹھیک ہے. اور جس طرح بتاتا چلوں کہ پرانے عہد نامے میں بادشاہوں کو خدا مانا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا صرف بادشاہی سے کلام کرتا تھا، نبیوں سے ہی کلام کرتا، نبیوں کو خدا مانا جاتا تھا اور نبیوں سے کلام کرتا تھا، آگے اس کی رعایت تک چلتی. اسی طرح اگر آپ پرانے زمانے کے مطابق دیکھیں، خروج کی کتاب اس کے 7ویں باب میں، تو خدا نے موسیٰ کو جو ہے فرعون کا خدا ٹھہرایا تھا اور ہارون کو اس کا پیغمبر ٹھہرایا تھا. اسی طرح جیزس کو یہودیوں کا خدا ٹھہرایا تھا. وہ کیسے؟ جب وہ مارے گئے، کروسیفائیڈ ہوئے صلیب پر، تو ان کی صلیب کے سب سے اوپر لکھا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، یعنی یہودیوں کا خدا ہے. غیر قوموں کا خدا موسیٰ، ان کا پیغمبر جو ہے وہ ہارون، اور یہودیوں کا خدا جو ہے وہ جیزس کرائسٹ، کیونکہ ان کی صلیب کے اوپر لکھا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. اس طرح آگے اگر چلتے آئیں، اسی عہد کو لیتے آئیں جو کہ عہد غیر قوموں کے لیے باندھا گیا اور یہودیوں کے لیے باندھا گیا، وہ پوری نہ اتر سکی. حالانکہ غیر قوموں کے لیے موسیٰ کو خدا بنایا اور ہارون کو پیغمبر بنایا، وہ نہ چل سکی. اب یہودیوں کو بتانے کے لیے جسم جو خدا نے لیا وہ یسوع کا لیا اور وہ یہودیوں کا خدا کہلایا. اسی لیے مکاشفہ کی کتاب میں جو 7 کلیسیاں لکھی ہیں وہ نہ چل سکیں. خداوند 3 کلیسیوں سے شکایت ہے اور 3 کلیسیوں سے افسوس ہے کہ وہ نہ چل سکی. اس طرح خدا نے جسم لیا اور یسوع جو ہے وہ یہودیوں کا خدا کہلایا، اور اس خدا نے یہودیوں کو، اپنی قوم کو جسے وہ پیار کرتا ہے، جسے وہ کہتا ہے کہ تو میرے آنکھ کی پتلی ہے، اور باقی ساری دنیا کو کہتا ہے کہ وہ میری پاؤں کی چوکی ہے. تو آنکھ کی پتلی کو وہ اپنے ساتھ رکھنا مانگتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ نئے سرے سے پیدا ہوں. جسم کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، وہ خدا نے پاک روح دی. کس کی ہدایت سے؟ یسوع المسیح جس نے جسم لیا اس کی ہدایت سے. پھر وہ پاک روح دے کر گئے تاکہ وہ پاک روح کے ذریعے جو ہے خدا کے بیٹے بیٹیاں کہلائیں. جان چیپٹر 1:12. تو اس طرح جو ہے یہ پلان جو ہے خدا کا ڈفرنٹ پارٹس کے حساب سے ڈفرنٹ لوگوں پر جو ہے وہ اترا ہے. آج جو ہم دیکھتے ہیں، میں آپ کو، جس سے میں نے جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو یہ انکاؤنٹرنگ دا اولڈ ٹیسٹمنٹ جو بک تھی وہ ہمیں دی گئی تھی، اور میں نے اس میں سے بہت سی اسٹڈی کی ہے، جس اسٹڈی کی وجہ سے میں آپ کے سامنے آپ کو اسٹڈی کرواتا ہوں. تو اس اسٹڈی میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کلام مقدس بدل گیا ہے، وہ تمام کی تمام 39 بکس جو ہیں وہ نئے انگلش ارینجمنٹ کے مطابق اور اس کی کلاسیفیکیشن کے مطابق وہی کتابیں ہیں، 39 ہی کتابیں. ہیبرو یعنی یہودیوں کے ارینجمنٹ اور کلاسیفیکیشن کے مطابق 39 بکس جو ہیں وہ اس کا بیان اس چارٹ میں دیا گیا ہے کہ ہیبرو لوگوں نے ان بکس کے نام کون کون سے دیے تھے اور ان کی ارینجمنٹ کیسے کی تھی. اسی طرح انگلش کی جب لغت بنی، کانسٹنٹائن، آپ جانتے ہیں ایک بادشاہ تھا کانسٹنٹائن، اس نے تمام لوگوں کو بنایا، برٹش تھا وہ، اور بشپ صاحبانوں، علماء کو بلایا اور اس کے حساب سے انگلش ارینجمنٹ کے مطابق سے ان کی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ فرق کی، لیکن نام ان کے جو ہیں وہ وہی ہیں جو 39 نام جو ہیں وہ یہودیوں کے ارینجمنٹ کے مطابق ہیں. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو چارٹ دکھاتا ہوں. اس چارٹ میں جو ہے وہ پہلے اس طرح
لائن آپ اس طرح لائن لگائیں گے اس طرح، اور پھر نیچے سے اور پھر اوپر آئیں گے تو ایک چارٹ بن جائے گا. اس کا جب آپ آدھا حصہ کریں گے، ٹھیک ہے، تو دو حصے ہو جائیں گے. لیفٹ والے آدھے حصے کو آپ جو ہے اس کے آدھا کریں، اس کے دو خانے بن جائیں گے. رائٹ والے حصے کا جو ہے وہ آپ آدھے کا پھر آدھا کریں تو وہ دو حصے بن جائیں گے، یعنی چار حصے بن جائیں گے آپ. اور جب چار حصے بن جائیں گے تو پھر آپ پہلے حصے میں، دوسرے حصے میں، تیسرے حصے میں، چوتھے حصے میں، یا اس طرف سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا حصے کے درجے بنائے گئے ہیں، وہ درجے کر لیں اور اس طرح آپ کو پتہ چل جائے گا. میں کوشش کرتا ہوں آپ کو وہ چارٹ دکھانے کا تاکہ آپ اس چارٹ کے مطابق دیکھیں کہ یہ کتابیں جو ہیں وہ بدلی نہیں ہیں، نام بھی وہی ہیں، ان کی صرف ارینجمنٹ بدلی ہے. ارینجمنٹ اس لیے بدلی ہے کہ انسان کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. اس ارینجمنٹ کے مطابق جو یہودیوں نے رکھی تھی انسان نہیں سمجھ سکا. ٹھیک ہے، کانسٹنٹائن آئے ہیں آلموسٹ جو ہے وہ جیزس کرائسٹ کے تقریباً 1700 سال بعد. ٹھیک ہے، 1700 یا 1800 یا 2000 سال کے بعد دیکھ لیں، 1700 سال کے بعد آیا اور انہوں نے آ کے یہ ارینجمنٹ جو ہے وہ کی ہے. اور اب سمجھ میں آتا ہے کہ اس نئے ارینجمنٹ کے مطابق انہی کتابوں کا مقصد اور لب لباب اور بیان کتنا آسان ہو گیا ہے، جس کی پرانے عہد نامے کے مطابق یہودیوں کے ارینجمنٹ کے مطابق جو ہے دنیا نہ سمجھ سکی، اور خدا نے چاہا کہ ان کو کلام دے اور خدا نے چاہا کہ وہ بتائیں خدا ان کا کلام، لیکن وہ کمزور رہے، جو میں پہلے بتا چکا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اب میں آپ کو وہ چارٹ دکھاتا ہوں جس میں کہ آپ دیکھ لیں گے اور یہ جان جائیں گے اور دنیا کو بتانے والے ہو جائیں گے کہ کلام مقدس بدلا نہیں، بلکہ ان کی ارینجمنٹ بدلی ہیں، لفظ وہی ہیں، سب کچھ وہی ہے، لیکن لغات کے مطابق ہو سکتا ہے کہ لفظوں کے ترجمے اور لفظ کی جو ادائیگی ہے وہ فرق ہو. جیسے انگلش کی ادائیگی فرق ہے اور اردو کی ادائیگی فرق ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے گا، میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا. اس طرح کا یہ چارٹ ہے، دیکھیں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے یہ کہ واٹ از دا اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ وائی اسٹڈی اٹ. ٹھیک ہے، واٹ از دا اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ وائی اسٹڈی اٹ. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں یہ پورا چارٹ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، اوپر سے اوپر تک کر کے یہ پورا چارٹ ہے. اس میں دیکھ لیں آپ جو لیفٹ ہینڈ پہ سیکنڈ خانہ ہے اس میں دیکھ لیں 5 بکس ہیں پہلی، اور پھر 6 بکس ہیں، اور پھر 15 بکس ہیں، اور پھر 13 بکس ہیں. یہ ٹوٹل 39 بنتی ہیں، ان کو کاؤنٹ کر لیجئے. اور اسی طرح آپ انگلش ارینجمنٹ کے مطابق اینڈ کلاسیفیکیشن کے مطابق 5 بکس ہیں، اور اس کے بعد ہیں 12 بکس. ٹھیک ہے، اور پھر ہیں 5 بکس، اور پھر ہیں 5 بکس، اور پھر ہیں 12 بکس. تو اس طرح یہ ٹوٹل جو ہے وہ 39 بک ہیں. اب ان کے نام کس طرح، کلاسیفیکیشن ان کی کس طرح کی گئی ہے، جو کہ یہاں آپ دیکھ لیں لکھا ہے پہلے ہی خانے میں ہیبرو نیمز فار دا بکس. لکھا ہے ان دا بگننگ دے آر دا نیمز اینڈ ہی کالڈ ان دا ورلڈنس. کس کی ورلڈنس؟ مین کائنڈ کی، ورلڈنس آف مین کائنڈ. اور پھر دیز آر دا ورڈز، اور پھر نیچے دیکھ لیں اس کے لکھا ہوا ہے ان کے کتابوں کے نام. ٹھیک ہے، دوسرا حصہ میں، اور پھر تیسرے حصے میں نام لکھا ہوا ہے. یہ دیکھ لیں، سارے آپ پڑھتے جائیں اور دیکھتے جائیں، دیکھ لیجئے. اور پھر اس کی ارینجمنٹ جو ہے کلاسیفیکیشن کی، اس کی ارینجمنٹ جو ہے انہوں نے کیسے کی ہے. 6 بکس جو ہیں، 5 بکس جو ہیں وہ جینیسس کی. ٹھیک ہے، جینیسس، ایکسڈس، لیویٹیکس، نمبرز اینڈ ڈیٹرانومی. ٹھیک ہے، اور پھر اس کی ارینجمنٹ آگے کلاسیفیکیشن آگے دیکھ لیں
کہ جشوا ہے، ججز ہیں، فرسٹ سیموئل، سیکنڈ سیموئل، فرسٹ کنگ، سیکنڈ کنگ، وہی کتابیں ہیں 6. اور پھر آگے دیکھ لیں 15 بکس وہ ہیں عیسائیہ، یرمیہ، حزقیہ، ہوسیہ، جوئیل، آموس، عبیدہ، جونا، میکا، نحم، حبقوق، زفنیہ، حجی، ذکریا اور ملاکی. تو پھر 13 بکس ہیں، یہ ان کی ارینجمنٹ ہے. انہی بکس کو کس طرح انگلش ارینجمنٹ میں کیا ہے. جو 5 جینیسس کی بک ہیں وہ 5 انگلش ارینجمنٹ اور کلاسیفیکیشن کے وہی ہیں. ان 5 بکس کو ہیبرو ارینجمنٹ کے مطابق، نام دینے کے مطابق تورا کہا گیا ہے. اور تورا کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ کسوٹی ہے، ناپنے کا پیمانہ. ٹھیک ہے. اسی طرح انگلش ارینجمنٹ میں 5 بکس کو لا کہا گیا اور یہ پینٹیٹیوک بھی کہتے ہیں. پینٹیٹیوک کا مطلب ہے کہ ناپنے والا پیمانہ. تورا کا نام ہے ناپنے والا پیمانہ، اور اس ناپنے والے پیمانے کو لا کہا گیا ہے، جو کہ لا خدا نے ایکسڈس میں آپ دیکھ لیں کہ خروج کی کتاب اس کے 20ویں باب میں لا دیے ہیں، اور وہ لا آگے چلتے آتے ہیں، لیویٹکس میں، نمبرز میں اور ڈیٹرانومی میں چلتے آتے ہیں. خاص بک جو اس میں بتائی گئی ہے وہ مڈل میں ہے، لیویٹکس. پہلے پیدائش ہے، سب کی پیدائش ہوئی، پھر لیویٹکس ان کو چلنا سکھایا، اور پھر چلنے کے بعد ان کو قربانیاں بتائیں، جو کہ امپورٹنٹ آج بھی ہمارے درمیان میں ہے. اور ہم ابھی پڑھنے والے ہیں نیکسٹ ویک لیویٹکس، کیونکہ ہم نے جینیسس ختم کی ہے، ایکسڈس ختم کیا، لیویٹکس میں آنے والے ہیں جو مڈل بک ہے. ان 5 کتابوں کی مڈل بک ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس طرح اس کے بعد جو 6 بک یہاں علیحدہ کی گئی اور پھر 15 بک علیحدہ کی گئی، علیحدہ علیحدہ ارینجمنٹ ہے ان کی حصوں میں. دیکھ لیں یہاں پر جو ہے وہ ان 12 بکوں کو جو ہے وہ ہسٹری کہا گیا ہے. یہاں پہ یہ جشوا دیکھ لیں، ججز دیکھ لیں، فرسٹ سیموئل، سیکنڈ سیموئل، یہ 6 بکس جو لکھی ہیں یہ ہیبرو کے ارینجمنٹ کے مطابق. اور یہاں پہ 12 بکس، انہی بکس کو جو ہے وہ کیا نام دیے گئے ہیں آپ دیکھ لیں. 12 بکس جو ہیں ان کی ارینجمنٹ بتائی گئی ہے کہ وہ کیسی ہے. جشوا سے لے کے سیکنڈ کنگز تک تو ویسی ہی ہے جیسے کہ ہیبروز میں ہے، جو کہ یہودیوں کے ارینجمنٹ کے مطابق ہے. لیکن آگے اس کے جو ہے ہسٹری وہ بتاتی ہے کہ کیا ہے. کرونیکلز، فرسٹ کرونیکلز، سیکنڈ کرونیکل، عزرا، نہمیہ اور ایستر. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہی نام جو ہے وہ نیچے آگے ہیں. کہاں پہ آئے ہیں؟ وہ یہاں پہ آئے ہیں. ٹھیک ہے. روت آ گیا ہے، ایستر آ گیا ہے، عزرا آ گیا ہے اور نہمیہ آ گیا ہے. تو انہی ناموں کو یہاں پہ ہسٹری کے نام پر جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. آگے آ جائیں. جو ہے وہ پوئٹری کہلائی گئی ہے. دیکھ لیں 5 بک آگے پوئٹری کی ہیں. یہ ہیں سامز، پرووربس، ایکلیسیاسٹس اینڈ سانگز آف سولومن. ٹھیک ہے. یہاں پہ وہی بکس ہیں لیکن ان کی ارینجمنٹ جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ یہاں 13 بکس میں ہے، جو کہ میں ایستر کے ساتھ، دینیل کے ساتھ بتا چکا ہوں. سامس ہیں، جوب ہے، پرووربس ہے اور روت ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ان کی ارینجمنٹ جو ہے وہ ہے پوئٹری کے لحاظ سے وہ یہاں پر ہے. اور پھر آگے یہاں پر جو بتائے گئے ہیں پروفٹ، میجر پروفٹ بتائے گئے ہیں. میجر پروفٹ اس لیے کہ انہوں نے یسوع کے بارے میں گواہی دی ہے، اور یہ نبوت جو ہوئی ہے، یہ نبی جو ہیں انہوں نے یسوع کے بارے میں نبوت کی ہے، اور اسی لیے یہ میجر پروفٹ کہلاتے ہیں. یہاں پہ یہ یسایہ کے جو ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے 15 بکس میں ایز اے لیٹر پروفٹ کہہ دیا ہے. ان کو لیٹر پروفٹ یہ کہ جو پروفٹ نے خط لکھے ہیں. تو یہاں پہ انہی پروفٹ کو میجر پروفٹ کہا گیا ہے، تاکہ ان میں سے چند کو میجر پروفٹ کہا گیا ہے جو 5 ہیں، جو کہ یسوع کی گواہی جنہوں نے دی ہے. اور یہاں پہ یہ لیٹر لکھے ہیں، انہی پروفٹ نے لیٹرز لکھے ہیں ان لوگوں کو. کس کو؟ یسایہ کے کلیسیا کو، یرمیہ کے کلیسیا کو، حزقیہ کے، سارے میکا سے لے کر ملاکی تک جو ہے وہ پروفٹ. آگے سے یہاں پہ ان کو
جو ہے سامس اور جوب اور ان کو ریٹن کہا گیا ہے. یہ پروفٹ نے انہی پروفٹ نے ان خاص لوگوں کے لیے نہیں لکھا بلکہ سارے ان قوموں کے لیے لکھا ہے. جو 13 کتابیں لکھی ہیں وہ دا رائٹنگ کہتے ہیں, کسی کے لیے بھی ہے, مخصوص نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے وہ 5 پروفٹ میجر کہا گیا ہے جو یسوع کے نام پہ ہے, اور 12 پروفٹ جو ہیں وہ مائنر پروفٹ کہا گیا ہے. ہوسیہ, جول, عموس, عبیدہ, جونا, یہ سارے جو ہیں ملاکی تک یہ 12 پروفٹ ہیں جو مائنر پروفٹ ہیں. تو اس طرح ارینجمنٹ کے مطابق جو ہے یہ 39 بکس جو ہیں وہ یہودیوں کے ہیبروز کے کلاسیفیکیشن انہوں نے کس طرح کی ہے, اور یہاں پہ انگلش جو ہے وہ کلاسیفیکیشن کس طرح کی ہے. تو یہ باتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب مقدس وہی ہے. اب یہودی کیوں کہتے ہیں کہ بدل گئی ہے؟ کیونکہ ان کی ارینجمنٹ کے مطابق جو ہے انگلش ارینجمنٹ جو ہے وہ فرق ہے. اس لیے یہودیوں کا کہنا یہی ہے کہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے, کلام مقدس ہے, وہ بدل گیا ہے. اور چونکہ ان کے ہاں جو نیا عہد نامہ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اسے ابھی تک پیغمبر یا وائس آدمی یعنی اچھا آدمی کہتے ہیں اسے. اور جب اچھا آدمی کہتے ہیں تو وہ خدا کا بیٹا نہیں کہتے یا خدا نہیں کہتے. میں خدا یسوع کو بیٹا اس لیے مانتا ہوں اور خدا اس لیے مانتا ہوں کہ جیسے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے, خروج کی کتاب اس کے 35ویں باب میں, کہ اس میں اللہ کی روح تھی. اللہ کی روح تھی. اللہ کی روح جو ہے وہ کام کرتی تھی کن میں؟ موسیس میں اور ہارون میں. اور وہی اللہ کی روح جو ہے اس نے جسم لیا. 4 گاسپل جو بتاتے ہیں ہمیں وہ یہی, اور 4 گاسپل وہ کیوں ہیں یہ بھی بتاتا چلوں. 2 گواہ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ موسیٰ کے زمانے میں بھی جو لا دیے گئے تھے وہ 2 گواہی کے دیے گئے تھے, اور آج بھی 2 گواہی کے یہ لا دیے گئے ہیں. 4 گاسپل اس لیے ہیں, یہ 2 کر کے حساب ہے. 2 تو شاگرد ہیں جنہوں نے گواہی دی ہے, وٹنس ہیں کہ وہ خدا کی روح ہے, اور 2 جو ہیں وہ عالم ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی روح ہے. ٹھیک ہے, وہ کس طرح ہیں؟ متی اور یوحنا جو ہے وہ رسول ہیں, انہوں نے گواہی دی ہے. اور متی نے بھی لکھا ہے پہلے باب میں کہ اس کا نام ایمینول لکھنا, کہ خدا تمہارے ساتھ ہے. اس کا نام یسوع رکھنا, اس کا نام ایمینول رکھنا. اور تخلص جو ہے وہ ہے المسیحی. المسیح کا مطلب ہوتا ہے کرائسٹ. جیزس جو ہے وہ یسوع نام ہے, اور کرائسٹ جو ہے وہ اس کا تخلص ہے. یسوع جو ہے وہ نام ہے, اور مسیح جو ہے اس کا تخلص ہے. جو 2 گواہوں کے ذریعے سے متی رسول اور یوحنا رسول کی بنسبت آپ یوحنا کے پہلے باب میں بھی دیکھیں کہ کلمہ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان میں ٹھہرا, تو وہ روح جو ہے وہ مجسم ہوا. تو اسی طرح لوکا اور مرکس اور لوکا جو عالم تھے, انہوں نے بھی جو کچھ دیکھا, جو کچھ سنا اور جو کچھ جانا کہ واقع پہ یہ واقع ہوئے ہیں, ہم بھی گواہ ہیں اس کے, ہم بھی لکھیں. لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب میں دیکھیں, گواہی کے طور پر لوکا نے یہ لکھا ہے, حالانکہ لوکا جو ہے وہ شاگرد نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں جو ہیں وہ یہودی لوگ نہیں مانتے, اس لیے کہ یہ ایک تو اس کی ارینجمنٹ جو ہے وہ فرق کی ہے, کلاسیفیکیشن جو ہے وہ تھوڑی سی فرق کی ہے. 5 بک 12 بک 5 بک 5 بک 12 بک, یہ ہے کلاسیفیکیشن انگلش کے مطابق. اور پھر ہیبرو کے مطابق جو آلریڈی انہوں نے فکس کی ہے وہ 5 6 15 13. تو اس طرح جو ہے وہ فرق محسوس. آگے آ جائیں مسلمانوں کی بات. مسلمان بھی یہی کلیم کرتے ہیں اور یہی ان کا ایک معقولہ ہے اور قول ہے کہ وہ بھی
خدا کے کلام کو یعنی بائبل کو بدلا ہوا مانتے ہیں۔ وہ کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہودیوں کی نقل کرتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں چلا۔ کیسے نہیں پتہ چلا؟ کیونکہ اسماعیل کے قبیلے میں سے جتنے بھی آگے لوگ آئے ہیں وہ سارے کے سارے ابراہیم کی اولاد ہی کہلاتے ہیں، اور اسماعیل کی قوم میں سے نکلنے والا جو ہے وہ محمد ہے۔ ٹھیک ہے، اسی قوم میں سے اسی نسل میں نکلنا محمد ہے۔ اس نے اپنے ان تمام پیغمبروں کو، پروفٹس کو، یسایہ کو، جزز کو، سیمول کو، کنگز کو جس میں داؤد ہے، سیکنڈ کنگز میں سلیمان ہے، اور پھر یسایہ کی باتوں کو، یرمیہ کی باتوں کو، اور پھر جوب کی باتوں کو، پرووربس کی باتوں کو جو سلیمان کی ہیں، اس میں سے روت اور فرسٹ کرونیکل، سیکنڈ کرونیکل، جتنے بھی پرانے عہد نامے 5 بک، 6 بک، 15 بک، 13 بک، ان تمام کو اس نے اپنا نام دے کر ایک اور مذہب اختیار کر لیا جو اسلام کا ہے، جو مسلم کا ہے۔ اسلام تو تھا پہلے، اسلام تھا، مسلم کا ایک خطاب دیا ہے، اور مسلم کا خطاب دینے سے اس نے اپنا لیبل ایک لگا لیا، تو اپنا لگایا تو یا پھر حسین کا لگایا یا علی کا لگایا، کچھ نہ کچھ لگانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ آگے برتاؤ جو ہے وہ چینج کیا۔ اب میرے خیال سے ایسا بھی ہے کہ جیزس کے 600 سال بعد محمد آئے تھے۔ محمد نے وہ نہیں باتیں دیکھیں جو پرانے عہد نامے میں، جس طرح یسایہ نے 5 میجر پروفٹ جو ہیں، یسایہ، یرمیہ، لیمیٹیشنز، ہزکیل اینڈ دانیل، یہ 5 جو میجر پروفٹ ہیں، ان کو اچھی طرح سے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کس کی گواہی دی ہے۔ انہوں نے یہی جانا کہ یہ میرے لیے گواہی دی گئی ہے کہ میں آؤں گا، لہذا یہ باتیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جو جیزس کو نہ جاننے سے وہ جو ہے وہ خدا کی برکتوں میں شامل نہیں ہوتے، جو آج بھی ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ برکتیں آپ دیکھتے ہیں، اور پھر اس طرح جو مائنر پروفٹس ہیں، انہی کی باتوں کو لے کر انہوں نے علی پہ لگایا یا حسین پہ لگایا، کیونکہ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ محمد کے رشتہ دار ہیں۔ عبداللہ کے لگایا، عبداللہ جو اس کا چاچا تھا، اس کے حساب سے وہ لگایا۔ خیر نہیں، ہاں، ہمیں کسی کو برا نہیں کہنا، میں نے صرف اتنا بتانا ہے آپ کو کہ یہ ارینجمنٹس ہیں، اور یہ ارینجمنٹ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جس طرح امینڈمنٹ کی جاتی ہے قانون کو سمجھنے کے لیے، ماحول کو سمجھنے کے لیے، واقعات کو سمجھنے کے لیے، جگہ کو سمجھنے کے لیے، اس طرح یہ ارینجمنٹ کی گئی ہیں تاکہ لوگ آسانی سے سمجھیں۔ اور میرے خیال سے یہ جو انگلش ارینجمنٹ کی گئی ہے یہ انسان کے سمجھنے کے لیے بہت ایزی ہے۔ اور آگے پھر دیکھ لیں جو آخری ہے ڈیٹس اینڈ کنسرنڈ، اپروکسیمیٹلی ڈیٹس اینڈ کنسرن وہ بتائی گئی ہیں، جو کہ آخری اس میں دیکھ لیں آپ، میں پھر سے دوبارہ دکھاتا ہوں وہ جو چارٹ ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو واقع پہ یہ بتائی گئی ہیں ساری کی ساری، یہ بکس کس وقت آئی ہے اس کا بتایا ہے۔ میجر جو خداوند کے یسوع المسیح کو، جسے ہم عیسوی کہتے ہیں، عیسیٰ کے لیے یا یسوع کے لیے، عیسیٰ عربی کا لفظ ہے اور اردو کا لفظ جو ہے وہ یسوع ہے۔ جیزس جو ہے اس کو وہ عیسیٰ کہتے ہیں، تو لہٰذا عیسیٰ کے یا جیزس کے سے سینٹر سے پہلے یا بعد میں جو ہے وہ ان بکوں کے نام دیے گئے۔ ان ساری بکیں وہ کس وقت آئی ہیں، یہ ڈیٹس دی ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا، دیکھیے گا کون کون سی جو ہے وہ بکس جو ہے وہ کون کون سی، یہ دیکھ لیں یہ والی جو 6 بکس اور 15 بکس جو ہیں، اس میں جو 12 ہسٹری کی بکس ہیں یہ کس وقت آئی ہیں، بی سی لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں یہ جو کچھ حصہ 15 بکس کا، کچھ حصہ جو 5 بکس اس میں آئی ہیں، یہ دیکھ لیجئے، نو اسپیسیفک ہسٹوریکل پیریڈ کورڈ، یہ نہیں پتہ چل سکا انہیں۔ پھر جو پروفٹ جو آئے ہیں
ان کا انہوں نے دھیان بہت اچھے طریقے سے دیا ہے، کیونکہ یہ پروفٹوں نے 5 پروفٹوں نے پروفیسی کی ہے. یہاں پہ یہ پروفٹ جو ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے لیٹرز ان کو دے دیا ہے انہی پروفٹس کو. تو یہ 5 پروفٹ کو جو دی ہیں وہ کون سے زمانے کے ہیں، عیسیٰ کون سے زمانے کا تھا، اس زمانے BC اسے ادھر تک تھا، پھر ایسے ایسے آگے دیکھیں. اور یہ 12 جو مائنر پروفٹ آئے ہیں یہاں پہ، وہ 12 مائنر پروفٹ، کچھ اس میں آگے ہیں اور کچھ اس میں 15 لیٹرز میں، پروفٹ لیٹرز میں، اور کچھ رائٹنگز میں آگے ہیں. تو یہ 12 جو مائنر پروفٹس آئے ہیں فرق بادشاہت کے مطابق. اس طرح یہ ہوسایا آپ جانتے ہیں، ہوسیہ جو جانتے ہیں یہ سلیمان کے زمانے میں تھا. عیسیٰ جو ہے وہ داؤد کے زمانے میں تھا، آپ جانتے ہیں. یرمیہ بھی داؤد کے زمانے کا تھا. تو اس طرح حزقیل، دانیل جو ہے وہ داؤد اور اس سے پہلے تھے. تو اس طرح جو ہے وہ دیکھ لیجئے آپ. تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کلاسیفیکیشن بھی کس طرح ڈیٹس کے مطابق جو ہے وہ کی گئی ہیں. تو اس طرح میں بتاتا چلوں کہ یہ ڈیٹس کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو مقصد ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند کس طرح ہمارے ساتھ ہے اور کس طرح وہ چلتا رہے گا. تو ہم نے جینیسس ختم کیا ہے جس کے 50 چیپٹرز ہیں، اور پھر ہم نے ایکسیڈس ختم کیا ہے جس کے 40 چیپٹرز ہیں، اور پھر ہم لیویٹکس میں ابھی آئے ہیں جو کہ قربانی کے تعلق سے، جس میں کہ بتایا گیا ہے کہ انہی لا کو جو ایکسیڈس میں دیے گئے تھے، خروج کی کتاب میں دیے تھے، انہی لا کو اپلائی کرنے سے انسان کون کون سے اصول اور کون کون سے طریقہ کار، کون سی جگہیں، کس طریقے کا برہ ہونا چاہیے، کس طریقے کی جگہ ہونی چاہیے، کیسے کرنا چاہیے. سیکریفائس جو ہیں وہ موسٹلی انہوں نے خداوند نے لا دیے تھے کہ وہ برن ہونی چاہیے. برننگ سیکریفائس کہا گیا، برن ہونی چاہیے، ان کو جلایا جانا چاہیے، ان کو پکایا یا بھونا نہیں چاہیے. یہ نہ ہو کہ پکائی وہ مسالے ڈال کے یہ وہ، اس نے کچھ بھی نہیں لگانا اس پہ، صرف اس کو برن کرنا ہے. تو خیر اس طرح جو ہے وہ ہم لیویٹکس میں اب دیکھیں گے کہ پہلا تو دیکھیں گے لا کو کس طرح اپلائی کیا گیا. اور یہ لا جو ہیں یہ کوہ سینا سے لے کر کنعان تک کے لیے ہیں. پہلے جو لا دیے گئے تھے کہ تم ماننا اور حکموں کو ماننا، وہ مصر سے کوہ سینا تک تھے کہ میں تمہیں لے کر جاؤں گا اس ملک میں. کوہ سینا میں آ کے انہوں نے اور لا دیے تاکہ یہ تم اپلائی کرو، ان کو جو 10 حکم دیے اپلائی کرو تاکہ میں تمہیں کوہ سینا سے کنعان کے ملک میں لے جاؤں. اور کوہ سینا سے کنعان کے ملک میں لے جانے کے لیے خداوند نے جو لا ہے قربانی کا وہ بتایا کہ قربانی کس قسم کی، کون سی جگہ اور کیسی کیسی یہ باتیں یہ بہت ضروری ہیں. اور پھر پہلا لا، دوسرا قربانی کے ذریعے، اور پھر جب تک پاک صاف نہ ہو. 3 باتیں ہیں لیویٹکس میں، جب تک کہ پاک نہ ہو، جس طرح میں پاک ہوں اور اس طرح تم بھی پاک ہو، اور پھر کنعان کے ملک میں داخل ہونا تاکہ میں تمہیں وہاں پہ برکت دوں گا. کیونکہ کنعانی ملک جانتے ہیں 3 ہی ملک تھے بیسیکلی. ایک کنعانیوں کا ملک تھا جو ہتیتیوں کا ہے، اور ہتیتیوں سے جو کون بنے ہیں، فلسطینی بنے ہیں، اور فلسطینی اور کفتوریوں کا ہے کنعان کا ملک. اور کنعان کون تھا؟ کنعان جو تھا وہ حام کا بیٹا تھا، پہلا بیٹا تھا. آپ جانتے ہیں، یہ ہسٹری کو آپ کنیکٹ کریں تو کتنا اچھا لگے گا. دوسرا مصر تھا. 3 حکومتیں میں نے بتایا کہ 3 حکومتیں تھیں. پہلا کنعانی جس میں فلسطینی آتے ہیں اور کفتوری آتے ہیں اور ہتیتیز آتے ہیں. دیکھ لیجئے اپنا پیدائش کی کتاب اس کے 10ویں باب میں ہے، حام کا خاندان آپ دیکھ لیجئے. اس کے ساتھ ہی مصر ہے جس کی حکومت تھی جسے فرعونی کہتے تھے. فلسطینیوں کو ملک کہتے تھے ان کے بادشاہوں کو، اور مصریوں کے بادشاہ فرعونیوں کو جو فرعون کہتے تھے، بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے. تو وہ بھی حام ہی کی اولاد ہے، چوتھا بیٹا تھا حام کا مصر. اور اس کے بعد ایران کا، پرشین گلف، جس میں نبوکت نظر جو ہے، یہ پورا ایسٹرن جو کنٹری ہے یہ نبوکت نظر کے انڈر تھا.
اور یہ نبوکت نظر جو ہے وہ کس کا ہے؟ وہ یافت کا خاندان ہے. اور اب جب سیم کا خاندان ہے، یہ بھی پیدائش کی کتاب اس کے 10ویں باب میں ہے، جو سیم کا خاندان ہے اس کا کوئی ملک نہیں ہوا، اس کا کوئی ملک نہیں ہوا. وہ یا تو نبوکت نظری کے ذریعے مارے گئے، یا مصریوں فرعونیوں کے ذریعے مارے گئے، یا ملک یا رئیس جو تھے فلسطینیوں کے ان کے ذریعے مارے گئے. آپ دیکھ لیے جاتی جولیت جو ہے وہ فلسطینی تھا. کس نے مارا؟ داؤد نے مارا، ڈیوڈ نے مارا، جبکہ وہ 17 سال کا تھا، 12 سے 17 سال کا تھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح فلسطینیوں نے یہودیوں کو مارا، اور پھر فرعونیوں نے مصریوں نے یہودیوں کو مارا، اور نبوکت نظر نے ان کو مارا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اسی دوران یرمیہ آئے تھے، اور پھر عزرا آئے تھے. عزرا نے بنایا، خدا ان کا گھر دوبارہ تعمیر کیا دارا بادشاہ سے لے کر. دارا بادشاہ جو ہے وہ ایران کا تھا. نبوکت نظر بادشاہ جو ہے وہ اس کا تھا اپنا بغداد کا. تو نبوکت بادشاہ نے ایران سے لے کر آلموسٹ آل مصر تک، جو دوسرا کونا ہے ویسٹرن کا، وہاں تک اس نے حکومت کی ہے. مصریوں نے نبوکت بغداد سے لے کر اوپر شمال تک، اوپر شمال کون سا ہے؟ اسیرین کا علاقہ ہے، جو کہ فلسطینیوں کا علاقہ تھا. یہ فلسطینیوں کا، عرب کا جتنا علاقہ ہے وہ فلسطینیوں کا، اوپر اردن، مصر، سوریا، اسرائیل کا یہ جتنا علاقہ ہے غزہ تک، یہ ان کا تھا. یروشلم بیکار پڑا ہوا تھا، اس میں کوئی حکمران نہیں تھا. خداوند نے یہ والا حصہ ان کو دیا، یہودیوں کو دیا، کہ ان میں کوئی بھی حکمران نہیں کرتا، یہ بنجر تھا. یہاں پہ پھر یروشلم میں یہودیوں نے جب قیام کیا، وہ آج بھی اسرائیلی وہاں پہ رہتے ہیں، اور وہاں پہ وہ ہیکل ہے. اور ہیکل آپ جانتے ہیں کس نے بنائی تھی؟ داؤد کے جو ہے وہ ویژن آیا تھا، اور سلیمان نے بنائی تھی، وہ آج بھی موجود ہے. تو اس طرح جو ہے وہ ہسٹری ہمیں کلام کے ذریعے پتہ چلتی ہے کہ کتنی سچائی ہے. اگر آپ کلام پڑھیں گے تو آپ کو اور زیادہ سچائی سے وابستہ ہوں گے. خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. آمین.